اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثة الباقیہ علی الحکم فقال باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثة الباقیۃ علی الحکم۔ پھر مصنف نے اس بیان کے بعد باقی ماندہ تین تفریعات کو خاص کے حکم پر تین تفریعات کو ذکر کیا۔ اس عبارت میں جو کچھ ہے حاصل یہ کہ خاص کی تعریف کی گئی، خاص کا حکم بتایا گیا مصنف کے ذریعے سے، تو مصنف نے خاص کے دو حکم کو بیان کیا۔ نمبر ایک، خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے۔ نمبر دو، خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا۔ ان دو حکم پہ مصنف 7 تفریعات کو لائے ہیں۔ ان دونوں حکم پہ 7 تفریعات میں سے 4 تفریعات گزر گئیں۔ 4 میں سے پہلی 3 تفریعات خاص کے دوسرے نمبر پر رکھے گئے حکم پر تھی، اور چوتھی تفریع اور بچی ہوئی باقی تین یعنی 5ویں، 6ٹی، 7ویں اور چوتھی، تو چوتھی، 5ویں، 6ٹی، 7ویں بعد کی 4 تفریعات خاص کے پہلے حکم پر ہے۔ اور خاص کا پہلا حکم آپ کو معلوم ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوا کرتا ہے، مگر یہ 3 تفریعات جن میں سے ابھی 3 میں سے پہلی، لاسٹ کے 3 میں سے پہلی جس پر ابھی ہمیں گفتگو کرنی ہے، یہ 3 تفریعات اور گزشتہ 4 تفریعات کے بیچ میں امام شافعی کی جانب سے ہم پر وارد ہونے والے 2 اعتراض میں جواب کو مصنف نے ذکر کیا، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ اب باقی ماندہ 3 تفریعات میں سے پہلی تفریع پر یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ المختصر، یہ حکم خاص پہ 5ویں تفریع ہے، مگر آپ یہی پوچھیں گے کہ خاص کا تو دو حکم بیان کیا گیا، تو یہ 5ویں تفریع کس پر ہے؟ اسی طریقے سے چوتھی تفریع کس پر ہے؟ تو چوتھی سے 7ویں تک جو تفریع ہے خاص کے اس حکم پر ہے جس کو انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا تھا، یعنی خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے۔ تو اب بات صاف ہو چکی ہے کہ یہ 5ویں تفریع خاص کے اس حکم پر ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، اس کو انہوں کہتے ہیں۔ ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان، پھر مصنف نے اس بیان کے بعد یعنی امام شافعی کی طرف سے ہم پر وارد ہونے والے 2 اعتراض میں جواب کے بیان کرنے کے بعد، پھر اس بیان کے بعد باقی ماندہ 3 تفریعات کو مصنف ذکر کیے علی الحکم، حکم پر، یعنی خاص کے حکم پر۔ کس حکم پر؟ کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، اس حکم پر۔ فقال، تو باقی 3 تفریعات کو ذکر کرتے ہوئے مصنف نے کہا وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلَاءِ، اسی وجہ سے خلا کے بعد طلاق دینا درست ہے۔ 2 بات، پہلے جزئی ضمنی،
اسی وجہ سے اس وجہ سے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، تو اشارہ ذالک ہے جو بعید کے لیے ہے، اشارہ بعید کو لایا، کیونکہ خاص کا جو پہلا حکم ذکر کیا گیا اور ابھی کا جو ذکر آ رہا ہے، دونوں کے درمیان دوری ہو گئی، بالخصوص وہ دو اعتراض اور جواب کے آنے کی وجہ سے دونوں میں دوری ہو گئی۔ اس وجہ سے مشار الیہ کے دور ہونے کی وجہ سے مشار الیہ کے دور ہونے کی وجہ سے اشارہ بعید کا ذالک مصنف نے لایا، ھذا نہیں لایا۔ ضمنی بات، دوسرا لفظ خلا کا ہے، یہ بھی ضمنی بات۔ خلا مل کے نکاح کو زائل کرنا، نکاح کو مل کے نکاح کو زائل کرنا، لفظ خلا یا اس کے ہم معنی کسی لفظ مثلاً مبارات وغیرہ کے ذریعے سے، یہ ہے خلا۔ ضمنی گفتگو، اب اصل گفتگو پر آئیے جو گفتگو کر رہے ہیں، تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ وَلِذَلِكَ صَحَّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلَا، اسی وجہ سے خلا کے بعد عورت کو، خلا والی عورت کو طلاق دینا صحیح ہے۔ متن کی عبارت کی مختصر تشریح، پھر شارح کی طرف سے تو تشریح مفصلہ نہ ہی رہی، اس وجہ سے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، خاص کے مدلول کی پیروی ضروری ہے، اس وجہ سے خلا کے بعد عورت کو طلاق دینا صحیح ہے۔ ابھی بھی ابہام ہے اس گفتگو میں، مگر یہ ابہام آپ کا شرح میں آتے ہی دور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَلِأَجْلِ أَنَّ، اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، شروع میں اس پر بھرپور گفتگو ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے، اس وجہ سے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ خاص کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی اور یقینی ہوتی، ورنہ وضع بیکار ہو کر کے رہ جائے گی، یہ الگ سی بات ہے۔ اس وجہ سے کہ مدلول خاص قطعی ہے اور خاص کے مدلول کی پیروی ضروری ہے، تو اس وجہ سے کہ خاص کے مدلول کی پیروی ضروری ہے اور خاص کا مدلول قطعی ہوا کرتا ہے، صحیح ہے ہمارے نزدیک، درست ہے ہمارے نزدیک عورت کو طلاق دینا، صحیح ہے ہمارے نزدیک عورت کو طلاق دینا، عورت سے خلا کا معاملہ کر لینے کے بعد۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ عورت سے خلا کا معاملہ ہو گیا ہے، تو خلا کے معاملہ ہو جانے کے بعد آیا عورت کو طلاق دینا درست ہے کہ نہیں؟ طلاق دینا درست ہے کہ نہیں؟ طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ تو ہمارے نزدیک خلا کے، عورت سے خلا کے معاملہ ہو جانے کے بعد عورت کو طلاق دینا صحیح ہے، ہمارے نزدیک ایسا ہے، مگر اس میں امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں خلا کے بعد طلاق دینا درست نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں خلا کے معاملہ کے بعد طلاق دینا درست ہے، امام شافعی کے یہاں درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلا در حقیقت فسخ نکاح ہے، خلا در حقیقت فسخ نکاح ہے، نکاح کو توڑ دینا ہے، نکاح کو ختم کر دینا ہے، تو خلا
فسخ نکاح ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب فسخ نکاح ہے تو خلا نکاح کو ختم کر دینا، توڑ دینا۔ نکاح کو توڑ دیا تو خلا کے بعد نکاح باقی ہی نہیں۔ جب خلا کے بعد نکاح باقی ہی نہیں، امام شافعی ایسا کہتے ہیں کہ خلا کے بعد نکاح باقی ہی نہیں ہے، تو خلا کے بعد عورت کو طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ خلا فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح ہے، تو اس کے بعد خلا کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا ہے، ولیس بطلاق۔ اور یہ خلا فسخ نکاح ہے، خلا طلاق نہیں ہے، امام شافعی ایسا فرماتے ہیں۔ فلا یصح الطلاق بعدہ، جب فسخ نکاح ہے اور خلا طلاق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح اس کے بعد باقی نہیں ہے۔ جب نکاح خلا کے بعد باقی ہی نہیں ہے تو طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وعندنا ہوا طلاق، اور ہمارے نزدیک خلا طلاق ہے۔ خلا خود کیا ہے؟ طلاق ہے۔ وَيَصِحُّ إِيقَاعُ الطَّلَاقِ الْآخَرِ بَعْدَهُ، ہمارے نزدیک خلا طلاق ہے اور خلا کے بعد دوسری طلاق دینا صحیح ہے۔ تو کیا ہے ہمارا مذہب ہے؟ خلا طلاق ہے اور اس کے بعد دوسری طلاق دینا صحیح ہے۔ تو ہم جو یہ قول کرتے ہیں کہ خلا خود طلاق ہے اور اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، ہم یہ قول کس بنا پر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا کی دلیل سے۔ اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ کی دلیل سے، اس دلیل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خلا طلاق ہے اور اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے۔ اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کس طریقے سے اس بات کے اوپر دال ہے کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کس طریقے سے اس بات پر دال ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلا طلاق ہے اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول پہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس پر عمل کرتے ہوئے وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قال، اور ہماری یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ ہم جو اس بات کے قائل ہیں کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ بات ثابت ہے اس طریقے سے۔ ہمارا عمل اس آیت پر ہے اور اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قال، خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، وہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاً یوں فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو ہیں، طلاق دو ہیں، یا طلاق دو مرتبہ ہیں، دونوں بات آ رہی، طلاق دو ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر نیک طریقے سے عورت کو روک لینا ہے، نیک طریقے سے یعنی دستور شرع کے موافق یا تو عورت کو روک لینا ہے، اور تسریح باحسان، یا نیکی کی نیت سے یا دستور شرع کے مطابق
اسے آزاد کر دینا ہے۔ شارح کہتے ہیں ای طلاق رجعی اسنان، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا الطلاق مرتان، یہاں جو طلاق ہے تو طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، اور مرتان اثنان کے معنی میں ہے کہ طلاق رجعی کیا ہے؟ دو ہیں، طلاق رجعی دو ہیں۔ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے کہ طلاق زمانے جاہلیت میں تھی، کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور پھر اسے پلٹا لیتے تھے، اور پلٹانے کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ ویسا نہیں ہے کہ طلاق دیتے رہو پلٹاتے رہو، دو ہے طلاق رجعی، دو بار تک پلٹا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، حد دو بار ہے۔ تو اس تفسیر سے صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ الطلاق مرتان میں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، اور مرتان اسنان کے معنی میں یعنی طلاق رجعی دو ہیں، 3، 4، 5، 10، 20 نہیں ہے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ تو مرتان اسنان کے معنی میں ہے، یا یہ کہ مرتان معنی مشہور میں ہے یکے بعد دیگرے دو مرتبہ ہے، دو مرتبہ ہے۔ یا اب طلاق سے طلاق شرعی اور مرتان اپنے حقیقی معنی مشہور معنی میں ایک کے بعد ایک یعنی دو مرتبہ تو طلاق شرعی دو مرتبہ ہے۔ دو مرتبہ ہونے کا مطلب ایک بار کے بعد ایک مرتبہ، مرہ بعد مرہ کہتے ہیں۔ تو الطلاق مرتان کا یا تو معنی یہ ہے کہ طلاق شرعی یکے بعد دیگرے تفریق کے ساتھ ہے، یعنی الگ الگ کر کے تفریق کے ساتھ، مثلا ایک طہر میں ایک طلاق دیا، دوسری طہر میں دوسری طلاق دیا، تو یہ طلاق تفریق کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی طہر میں دو دے دیا یا ایک ہی ساتھ دو دے دیا، تو یہ تفریق نہیں، یہ جمع کے ساتھ طلاق ہے۔ تو یہاں مرتان کا معنی یہ ہے کہ طلاق شرعی یکے بعد دیگرے تفریق کے ساتھ ہے، کیونکہ طلاق حسن مسنون وہ طلاق ہے جو 3 طلاقوں کو الگ الگ طہر میں الگ مرتبے میں دیا جائے، اس طور پر کہ اس طہر میں وطی نہ ہو، جس میں وطی نہ ہو۔ یہ طلاق حسن مسنون ہے، یعنی 3 طہروں میں 3 مرتبہ میں طلاق دینا، یہ طلاق حسن مسنون ہے، دون الجمع، جمع کے طور پر نہیں۔ بہرحال گفتگو جو چل رہی تھی وہ یہ کہ وذالک، اور یہ بات ثابت ہے کہ ہم یہ قول اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کون سا قول؟ کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، یہ قول اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ قول کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عامل ہونے کی وجہ سے ہمارا ایسا کہنا ہے کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے۔ اور اس بات کا پروف اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے یوں فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاق شرعی یکے بعد دیگرے ہے یا طلاق رجعی دو ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ تو
اللہ رب العزت نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تو فبعد ذالک، تو اس کے بعد، مرتان کے بعد شوہر پر واجب ہے. کیا شوہر پر واجب ہے؟ اما امساک بمعروف، یا تو دستور شرع کے موافق عورت کو روک لینا، یعنی مراجعۃ بحسن المعاشرہ، یعنی عورت کو لوٹا لینا حسن معاشرت کے ارادے سے، یعنی عورت کو ضرر دینے کے ارادے سے نہیں، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تھا کہ لوٹایا کرتے تھے عورت کو ضرر دینے کے ارادے سے. ضرر دینے کے ارادے سے لوٹانا نہ ہو، بلکہ اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہنے کے ارادے سے، اچھا برتاؤ کرنے کے ارادے سے لوٹا لینا ہے. اور تسریح باحسان، یا نیکی احسان کی نیت سے تصریح اے تخلیص علی الکمال، آزاد کر دینا ہے. اچھی نیت سے اسے آزاد کر دینا ہے. تخلیص علی الکمال والتمام، مکمل طور پر اسے آزاد کر دینا ہے. تو اللہ رب العزت نے، ہم کس بات کو بیان کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے قول فَإِن طَلَّقَهَا الآیہ کی وجہ سے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق رجعی دو ہیں یا طلاق شرعی یکے بعد دیگرے تفریق کے ساتھ ہے. بعد اس کے یا تو لوٹا لینا عورت کو لوٹا لینا حسن معاشرت کی نیت سے، یا یہ کہ پورے طور پر عورت کو آزاد کر دینا اچھی نیت کے ساتھ. ثم ذکر بعد ذالک، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان کے بعد اللہ رب العزت نے خلا کے مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، پھر اگر تمہیں خوف ہو، مخاطب حکام ہیں، مسلم حکام ہیں، مسلم حکام، اگر تمہیں خوف ہو، یعنی تمہیں ظن ہو اللہ یقیما، کہ وہ دونوں یعنی زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود یعنی حقوق زوجیت کو قائم نہ رکھ سکیں گے. اے حکام، اگر تمہیں اس بات کا ظن ہو فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر، زوجین پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو عورت بدلہ دے کر چھٹکارا پالے. افتدا فیما افتدت بہ، عورت بدلہ دے کر، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے. تفسیر آیت کی، یعنی اگر تمہیں ظن ہو، اس میں یہ بتایا کہ خوف ظن کے معنی میں ہے، اور یا ایھا الحکام سے بتانا چاہ رہے ہیں مخاطب مسلم حکام ہیں. اے مسلم حکام، اگر تمہیں ظن ہو اللہ یقیما، کہ وہ دونوں، یہاں ایسے ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، وہ دونوں یعنی زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ کی حدود یعنی حقوق زوجیت کو قائم نہ رکھ سکیں گے حسن معاشرت و مروت کے ساتھ. فلا جناح علیہما، تو زوجین پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو عورت
بدلہ دے کر چھٹکارا پالے، اس میں جو عورت فدیہ دے اور شوہر سے اپنی جان کو چھڑائے اور شوہر اسے طلاق دے۔ تو بات کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل اللہ رب العزت نے اولاً فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اس کے بعد خلا کے مسئلے کو ذکر کیا فإن خفتم الا یقیما الآیہ، فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ، الآیہ پوری آیت کو پڑھ لیجئے۔ تو یہ جو آیت خلا ہے، اس آیت خلا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فعل مرأہ خلا میں ابتدا ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کا فعل خلا میں فدیہ دینا ہے، اور شوہر کا فعل تو وہی ہوگا جس کا سابق میں ذکر ہوا، یعنی طلاق نہ کہ فسخ۔ فعولے میں اس بات کی مختصر توضیح یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے قول اللہ یقیمہ میں دونوں کو جمع فرمایا، اللہ یقیمہ میں دونوں کو جمع فرمایا، پھر عورت کے فعل کو خاص کیا، کس میں؟ فی مفتدت بہی، اس میں جو عورت فدیہ دے، بدلہ دے کر اپنی جان چھڑائے۔ تو اللہ یقیمہ میں دونوں کو جمع فرمایا، فی مفتدت بہی میں اللہ رب العزت نے اپنے قول فی مفتدت بہی میں فعل مرأہ کو خاص کیا۔ حالانکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اور اس بات سے امام شافعی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ صرف فعل مرأہ سے خلا وجود میں نہیں آ سکتی، خلا کا وجود نہیں ہو سکتا صرف فعل مرأہ سے۔ عورت پیسہ پھینک دیا شوہر کے سامنے اور بولی میں خلا لے لیا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے خلا کا وجود تو ہوگا نہیں، قطعاً نہیں ہوگا۔ تو میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قول اللہ یقیمہ میں دونوں کو جمع کیا، پھر فعل مرأہ کو بیان فرمایا فی مفتدت بہی سے۔ حالانکہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ عورت صرف فدیہ دینے سے تو چھٹی نہیں پا جائے گی، آزاد نہیں ہو جائے گی۔ آزاد ہونے کے لیے تو شوہر کا فعل بھی ضروری ہے۔ تو کتنی سی بات بول رہا ہوں؟ آیت خلا میں اللہ رب العزت نے اللہ یقیمہ میں دونوں کو جمع کیا، پھر فعل مرأہ کو فی مفتدت بہی میں ذکر کیا۔ فعل رجل کا اس آیت میں ذکر نہیں دکھ رہا ہے، فعل رجل کے ذکر سے خاموشی ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو فعل مرأہ کا ذکر ہوا، اور یہ بات ڈھکی چھپی ہوئی نہیں، یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ عورت صرف اپنے فعل سے یعنی فدیہ دے دینے سے تو آزاد ہوگی نہیں۔ امام شافعی بھی اس بات کے قائل نہیں کہ فدیہ دیا اور وہ آزاد ہو گئی، یعنی چھٹی پا گئی، خلا ہو گئی، امام شافعی بھی اس بات کے قائل نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف فدیہ دینے سے تو عورت آزاد ہوگی نہیں، عورت کی آزادی کے لیے شوہر کا فعل بھی ضروری ہے۔ اب شوہر کا فعل ضروری ہے اور اس کا ذکر ہوا نہیں ہے، جبکہ شوہر کا فعل بھی ضروری ہے، تو بطری کے ضرورت شوہر کے فعل کو ماننا پڑے گا، بطری کے ضرورت شوہر کے فعل کا بیان ماننا پڑے گا۔ تو کیونکہ شوہر کے فعل کے بغیر خلا وجود میں
آئے گا نہیں تو بطریق ضرورت شوہر کے فعل کا بیان ماننا پڑے گا۔ اب شوہر کا فعل کیا ہوگا؟ تو شوہر کا فعل وہی جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا، جس کا آیت خلا سے پہلے ذکر ہوا، اور آیت خلا سے پہلے جس کا ذکر ہوا وہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے۔ تو شوہر کا فعل خود کیا ہے؟ طلاق ہے۔ شوہر کا فعل کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اس بات کو شارح بیان کر رہے ہیں فَعُلِمَ أَنَّ فِعْلَ الْمَرْأَةِ فِي الْخُلَا هُوَ الْإِفْتِدَاءُ، تو یہ بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ عورت کا فعل خلا میں افتدا ہے، فی مفتدت بہی سے یہ بات معلوم ہوئی، اور شوہر کا فعل وہی جس کا پہلے ذکر ہوا، اور جس کا پہلے ذکر ہوا، خلا سے پہلے ذکر ہوا، وہ طلاق ہے۔ الطلاق مرتان میں جس کا پہلے ذکر ہوا وہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے، فسخ نہیں ہے۔ تو شوہر کا فعل خود کیا ہے؟ طلاق ہے۔ شوہر کا فعل طلاق ہے، فسخ نہیں ہے، اس لیے فسخ نہیں ہو سکتا، شوہر کا فعل طلاق ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فسخ تو طرفین کے ساتھ قائم ہوتا ہے، صرف زوج کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ تو شوہر کا فعل کیا ہے؟ طلاق ہے۔ شوہر کا فعل تو خلا خود کیا ہے؟ طلاق ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آیت خلا کے بعد، یعنی اولاً فرمایا الطلاق مرتان، پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، پھر اس کے بعد فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر مرد اس کو طلاق دے دے، وضاحت آ رہی ہے، اس کے بعد اگر مرد عورت کو طلاق دے دے، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس مرد کے لیے اس تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکح ہے، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ آیت کی تفسیر، یعنی فَإِن طَلَّقَ الزَّوْجُ، اس تفسیر میں یہ بتایا کہ طلق میں ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا مرجع زوج ہے۔ اگر شوہر نے عورت کو طلاق دے دی، ثالثاً تیسری، الطلاق مرتان میں دو، فَإِن دو کے بعد تیسری، اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی، فلا تحلو یعنی فلا تحل المرأة لہو للزوج، تو وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعدو مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اس کو ظاہر کر رہے ہیں، تیسری طلاق کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور وہ صیوتی کرے اور طلاق دے۔ فالشافعی یقول، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ قول فَإِن طَلَّقَهَا یہ متصل ہے، کس سے متصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان سے، یعنی فَإِن طَلَّقَهَا یہ اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ متصل ہے، کس سے متصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان سے متصل ہے۔ اور یہ ضرورت ان کو کیوں پڑی؟ تو کہتے ہیں یہ متصل ہے اس سے تاں کہ یہ طلاق جو فَإِن طَلَّقَهَا میں ہے یہ تیسری ہو، اگر متصل نہیں مانیں گے تو طلاق کی تعداد کا 4 ہونا لازم آئے گا۔ تو امام شافعی فَإِن طَلَّقَهَا میں جو طلاق ہے اس کو متصل مانتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا کو متصل مانتے ہیں الطلاق مرتان سے۔ تو بیچ میں جو فَإِن خِفْتُم ہے، خلا کا ذکر ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی الطلاق مرتان اور
اور فَإِن طَلَّقَهَا کے درمیان جو خلا کا ذکر ہے، امام شافعی کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے اس لیے کہ خلا فسخ ہے۔ لا یصح الطلاق بعدہ، اس کے بعد طلاق صحیح نہیں ہے، ایسا امام شافعی کا کہنا ہے۔ قول ان الفاء خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقیب، اور ہم کہتے ہیں کہ فا یعنی فَإِن طَلَّقَهَا میں فا خاص ہے، وضع لمعنى مخصوص جو معنی مخصوص معنی معلوم یعنی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور تاکید نام ہے ما بعد کا ما قبل پر مرتب ہونا۔ تو فا جو خاص ہے وہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوگا، یعنی فا کا ما بعد بغیر کسی فصل کے اپنے ما قبل پر مرتب ہوگا، اور اس فا کا ما قبل خلا ہے، تو گویا تیسری طلاق خلا پر مرتب ہوئی، اور تیسری طلاق کا خلا پر مرتب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلا کے بعد طلاق واقع ہو سکتی ہے، اور خلا کے بعد اسی وقت طلاق واقع ہو سکتی ہے جب کہ خلا بھی طلاق ہو، کیونکہ ما سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ طلاق خلا کے بعد واقع ہو سکتی ہے، فسخ کے بعد طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ تو ثابت ہوا کہ خلا طلاق ہے، نہ کہ فسخ نکاح جس کے قائل امام شافعی ہے۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ أُكِّبَ هَذَا الطَّلَاقُ بِالِابْتِدَاءِ فَيَنبَغِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الْخُلَاءِ وَهُوَ أَيْضًا طلاق۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ طلاق کی صورت ہماری اس تقریر کی بنا پر یہ لازم آئے گا کہ طلاق کی تعداد 4 ہو جائیں۔ غایتہ انہ یلزم ان تکون الطلاقات 4۔ زیادہ سے زیادہ ہماری اس تقریر کے بنا پر جو بات لازم آئے گی وہ یہ ہے کہ طلاق کی تعداد کتنی ہو جائے؟ 4 ہو جائے۔ اثنتان فی قولہ تعالی، 2 تو اللہ تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان میں کہتے ہیں، 2 اللہ تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان میں، والثالثہ الخلا، اور تیسری طلاق خلا، والرابعۃ ہی ہذہ، اور چوتھی طلاق یہی یعنی فَإِن طَلَّقَهَا۔ تو زیادہ سے زیادہ طلاق کی تعداد کا کتنا ہونا لازم آئے گا؟ 4 ہونا لازم آئے گا، لیکن اس کا جواب یہ ہے وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهِ، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ خلا علیحدہ طلاق مستقل نہیں ہے، بل مندرج فی الطلقتین، بلکہ الطلاق مرتان میں جو طلقتین ہیں اسی میں یہ بھی خلا بھی داخل ہے۔ تو گویا یوں کہا گیا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، چاہے یہ دونوں رجعی ہوں تو اس وقت رجعی ہونے، دونوں طلاق کے رجعی ہونے کے وقت شوہر پر واجب ہے یا تو دستور شرع کے موافق لوٹا لینا، یا دستور شرع کے موافق آزاد کر دینا۔ تو دونوں کے دونوں رجعی ہوں، او کانتا،
یا دونوں طلاق خلا کے ضمن میں ہوں، دونوں طلاق خلا کے ضمن میں ہوں تو یہ بائنہ ہو جائے گی۔ تو خلا مستقل طلاق الگ سے نہیں ہے، مستقل طلاق الگ سے نہیں ہے بلکہ طلقتین میں داخل ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيمَا قَبْلُهُ، پھر اگر مرد نے عورت کو طلاق دی ذکر کردہ 2 مرتبہ کے طلاق کے بعد، ما قبل میں ذکر کردہ 2 مرتبہ طلاق کے بعد طلاق دی، فلا تحلو، تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ الآیہ، پوری آیت کو پڑھ لیجئے۔ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ، اس تقریر کے بنا پر جو تقریر ابھی کی گئی، اندفع ما قیل انه يلزم ان يكون الطلاق الذي بعد الخلا فقط حکمه عدم الحل للذي ليس كذلك، اس تقریر کے بنا پر وہ اعتراض جو کیا گیا ہے، وہ اعتراض جو یہاں کیا گیا ہے، اور اعتراض جو وہ کیا گیا وہ یہ کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ فَإِن طَلَّقَهَا مرتبط ہے آیت خلا فَإِن خِفْتُم سے، اور فَإِن خِفْتُم مرتبط ہے الطلاق مرتان سے، اور فَإِن طَلَّقَهَا میں فا تاکید کے لیے ہے، آپ نے فرمایا تو جب فا تاکید کے لیے ہے اور فَإِن طَلَّقَهَا کا حکم آیت میں ہے فَلَا تَحِلُّ عدم حرمت، آپ نے جو یہ ترتیب بتایا اس ترتیب کے بنا پر لازم آئے گا عدم حل، حرمت غلیظہ۔ جو تیسری طلاق کا حکم ہے یہ اس تیسری طلاق کا حکم حرمت غلیظہ ہے جو تیسری طلاق صرف خلا کے بعد ہو۔ آپ کی تقریر کے بنا پر لازم آئے گا کہ عدم حل اور حرمت غلیظہ اس تیسری طلاق کا حکم ہے جو تیسری طلاق خلا کے، صرف اس تیسری طلاق کا حکم ہے جو خلا کے بعد ہو، مگر وہ جو خلا کے بعد نہ ہو اس کا حکم عدم حل نہ ہو۔ آپ کی تقریر کے بنا پر یہ لازم آئے گا اور لازم باطل ہے، اور لازم کیا ہے؟ باطل ہے کہ عدم حل صرف اس طلاق کا حکم ہے جو خلا کے بعد ہو، اس طلاق کا حکم نہیں ہے جو 2 طلاق کے بعد ہو، لازم باطل ہے۔ تو شارح کہتے ہیں ہماری اس تقریر کے بنا پر یہ اعتراض ختم ہو گیا، ہماری اس تقریر کے بنا پر یہ اعتراض ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو تقریر ہم نے کی اور تقریر میں یہ کہا کہ یہ مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان میں مندرج ہے، تو اب معنی یہ ہوا عدم حل اس طلاق کا حکم ہے جو 2 طلاق کے بعد ہو، خواہ وہ 2 طلاق خلا کے ضمن میں ہوں یا رجعی ہوں۔ کہتے ہیں اس تقریر کے بنا پر وہ اعتراض دور ہو گیا جو اعتراض یہاں پر کیا گیا کہ آپ کی اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہو، وہ طلاق بس اسی کا حکم عدم حل ہے، للذی لیس کذالک، مگر وہ طلاق جو خلا کے بعد نہیں ہے
اس کا حکم ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا گیا۔ شارح کہتے ان دفعہ یہ اعتراض ہماری اس تقریر سے ختم ہو گیا، وہ اس طور پر کہ عدم حل اس طلاق کا حکم ہے جو دو طلاق کے بعد ہوں، دو طلاق کے بعد ہوں، خواہ دونوں رجعی ہوں یا خلا کے ضمن میں ہوں۔ اس طلاق کا حکم نہیں ہے جو صرف خلا کے بعد ہو۔ کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَلْزَمُ، یہ انہو یلزم یہ معطوف ہے مصنف کے قول انہو یلزم پر۔ اسی طریقے سے اس تقریر کی بنا پر یہ اعتراض بھی دور ہو گیا کہ آپ کی تقریر کی بنا پر تو لازم آئے گا کہ خلا دو بار کے بعد ہی ہو۔ یہ کس طور پر لازم آئے گا؟ جو تقریر کی گئی اس تقریر میں بتایا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ آیت خلا، یہ آیت خلا یہ مرتبط ہے الطلاق مرتان سے، اور جب ایسا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے، یہ مرتبط ہے الطلاق مرتان سے، اور فَإِنْ خِفْتُمْ میں بھی فا خاص ہے، تو فا خاص ہے تو اب ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ خلا دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہی ہو، دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہی ہو، یہ لازم آئے گا، اور لازم باطل ہے کیونکہ خلا ابتداءً بھی درست ہے۔ اب اس تقریر کی بنا پر یہ دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا، وہ اس طور پر کہ خلا علیحدہ مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ طلقتین میں داخل ہے، جیسا کہ یہ بات گزری، بات ختم ہوگی۔ ولیکن یردو، لیکن یہ اعتراض وارد ہوگا، ان ھذا کلہ، یہ اعتراض وارد ہوگا کہ یہ پوری تقریر، یہ پوری گفتگو یعنی خلا کا طلاق ہونا، خلا کا طلاق ہونا اور خلا کے بعد ایقاع طلاق کا صحیح ہونا، خلا کا طلاق ہونا جس کے ہم قائل ہیں، اور اس بات کے قائل ہیں کہ خلا کے بعد ایقاع طلاق صحیح ہے، یہ جو ہم نے گفتگو کی ما سبق میں کہ خلا خود طلاق ہے اور خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، شارح کہتے ہیں یہ بات اس وقت صحیح ہوگی جبکہ تصریح بالاحسان، یہ تصریح بالاحسان کہاں ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تصریح باحسان۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری یہ گفتگو کہ خلا خود طلاق ہے اور خلا کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، یہ گفتگو، یہ تقریر اس وقت صحیح ہوگی جبکہ تصریح باحسان سے اشارہ ہو ترک مراجعت کی طرف، یعنی ما سبق میں جو ہم نے گفتگو کیا کہ خلا طلاق ہے اور اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہے، یہ گفتگو مبنی ہے اس بات پر کہ تصریح باحسان سے، اللہ تعالیٰ کے قول تصریح باحسان میں تصریح باحسان سے اشارہ ہے ترک مراجعت کی طرف، تو اگر تصریح باحسان سے ترک مراجعت کی طرف اشارہ ہے تو یہ گفتگو ٹھیک ہے، کہتے شارح کہتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض پڑے گا، معترض سعد الدین تفتزانی ہے کہ یہ پوری گفتگو یعنی خلا کا طلاق ہونا اور خلا کے بعد طلاق کا ایقاع طلاق کا صحیح ہونا، یہ اس وقت صحیح ہوگا جبکہ تصریح باحسان سے ترک مراجعت کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ اس بات کو میں بیان کرایا۔ شارح کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِشَارَةً إِلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، تو وہ گفتگو
صحیح ہوگی جو کی گئی کون سی گفتگو کہ خلا طلاق ہے اور اس کے بعد طلاق کا دیا جانا صحیح ہے کب؟ جب کہ تسریح احسان سے اشارہ ہو ترک مراجعت کی طرف، لیکن ترک مراجعت کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ تسریح احسان سے اگر تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو، لیکن جب کہ تسریح احسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو، اس بنا پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسریح احسان تیسری طلاق ہے۔ تسریح احسان کیا ہے؟ تیسری طلاق ہے۔ تسریح احسان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تسریح احسان تیسری طلاق ہے۔ کہتے ہیں بیہقی نے انس سے تخریج کی ہے اور کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنتا ہوں الطلاق مرتان، فَأَيْنَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ، تو تیسری طلاق کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امساکم بمعروف اور تصریح باحسان ہے الثالثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسریح باحسان یہ تیسری طلاق ہے۔ تو جو کچھ شارح کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ما سبق میں جو ہم بیان کر آئے کہ خلا طلاق ہے ایک بات، دوسری بات خلا کے بعد طلاق کا دینا صحیح ہے، یہ ساری گفتگو اس بات پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول تسریح باحسان میں تسریح باحسان سے اشارہ ہے ترک مراجعت کی طرف، لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ تسریح باحسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو پھر یہ تقریر نہیں چلے گی جو ہم نے کی ہے۔ شارح ایسا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب تسریح باحسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہو، اس بنا پر جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسریح باحسان تیسری طلاق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ، تو اگر تسریح باحسان تیسری طلاق ہے تو فَإِن طَلَّقَهَا کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا بیان لذالک، اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا، یہ جو ہم بولے کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق ہے، اگر تسریح باحسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا اسی تیسری طلاق کا بیان ہے، اسی تیسری طلاق کا بیان ہے۔ ہاں، تو شارح کہتے ہیں اگر تسریح باحسان سے اشارہ تیسری طلاق کی طرف ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو پھر تو فَإِن طَلَّقَهَا میں تیسری طلاق نہیں بلکہ اسی تیسری طلاق کا بیان جس کی طرف تسریح باحسان میں اشارہ ہے۔ مگر محشی اس سے خفا ہیں اور محشی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تسریح باحسان یہ تیسری طلاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تیسری طلاق تسریح باحسان میں داخل ہے، تیسری طلاق تسریح باحسان میں داخل ہے، کیونکہ تسریح باحسان نام ہے ترک مراجعت کا، کیونکہ الفاظ یہ ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، امساک کا معنی مراجعت، اس کے بعد تصریح، تو اب تصریح کا معنی کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہے، تصریح امساک کے مقابلے میں ہے اور امساک سے مراد مراجعت ہے، تو تصریح سے مراد عدم مراجعت، ترک مراجعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی کہ تسریح باحسان تیسری طلاق ہے، معنی یہ ہے کہ تسریح باحسان عام ہے ترک مراجعت، اور تیسری طلاق سے تسریح باحسان عام ہے
ترک مراجعت اور تیسری طلاق سے، کیونکہ تصریح بإحسان ترک مراجعت کا نام ہے اور ترک مراجعت یہ تیسری طلاق سے عام ہے، نہ یہ کہ ترک مراجعت تیسری طلاق کے عین ہے۔ ایسا ہو کیسے سکتا کہ ترک مراجعت تیسری طلاق کا عین ہو؟ کیونکہ اگر صرف تیسری طلاق کی طرف ہی اشارہ ہو، کہ صرف تیسری طلاق کی طرف ہی اشارہ ہو تصریح بإحسان کے ذریعے سے، تو معنی یہ ہوگا کہ دو طلاق کے بعد دو امر میں سے ایک واجب ہے، یا تو مراجعت یعنی حسن معاشرت کی نیت سے لوٹا لینا، یا یہ کہ تیسری طلاق دے دینا، تیسری طلاق، اور یہ باطل ہے۔ یہ کیا ہے؟ باطل ہے بالاجماع، کیونکہ مرد کو حق ہے کہ مراجعت بھی نہیں کرے اور طلاق بھی نہ دے، بلکہ چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تیسری طلاق، ترک مراجعت تیسری طلاق سے عام ہے، تیسری طلاق ترک مراجعت میں داخل ہے۔ یہ فرمانے کا مطلب نہیں ہے کہ عین ہے، یہ محشی کہتے ہیں۔ تو شارح کہتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا، اس صورت میں یعنی تصریح بإحسان سے تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا اسی کا بیان ہوگا اور اس کو مسئلہ خلا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور میں دکھلا چکا ہوں کہ نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کا وہ معنی نہیں ہے کہ تصریح بإحسان عین تیسری طلاق ہے، بلکہ فرمان کا معنی یہ ہے کہ تیسری طلاق تصریح بإحسان میں داخل ہے، لہٰذا پچھلی تقریر اپنی جگہ درست ہے۔ تو شارح کہتے ہیں معنی یہ ہوگا کہ دو بار کے بعد یا تو شرع کے دستور کے موافق روک لینا مراجعت کے ذریعے سے، یا آزاد کر دینا دستور شرع کے موافق تیسری طلاق کے ذریعے سے، کیونکہ تصریح بإحسان کا اثر یہ ہے کہ اس کو تیسری طلاق دے دے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی۔ ھذا خلاصۃ ما قالوا، ھذا خلاصۃ ما قالوا، یہ علماء کے قول کا خلاصہ ہے۔